بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک۔ یا اللہ کریم کا بے حساب شکر ہے کہ زندگی میں ہمیں پھر ایک مرتبہ جمعہ مبارک نصیب ہوا، اور ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ۔ پچھلے جمعے لفظ رمضان پہ آپ نے 10-11 معنی قرآن سے رمضان کے سنے۔ رمضان کا معنی رحمت، پھر رمضان کا معنی رونقیں، پھر رمضان کا معنی خوشخبریاں، پھر ہم نے پڑھا رمضان کا معنی حیات، قوت، مال، بنین۔ تو 11-12 معنی پچھلے جمعے ہم رمضان کے پڑھ چکے۔ آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے حقیقت ایمان۔ حقیقت ایمان، یہ آج کا عنوان اس لیے ہے کیونکہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت سے پہلے ایمان ہے، ایمان والے پہ روزہ ہے۔ دیکھیں، ہم ایمان اس طرح نہیں سمجھیں گے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ، رسول پہ، یہ اور چیز ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، قرآن پہ ایمان، پھر آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ۔ جی آپ نے ایمان مفصل سنی ہے علماء سے۔ تو ایمان، جی بسم اللہ، وہ ایمان لانا ہے، وہ نہیں ہم سمجھیں گے، وہ اور ہے۔ آج ہم یہ جو لفظ ایمان ہے، اصطلاح ایمان جو قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، یہ ایمان آج ہم نے سمجھنا ہے کہ بیسیکلی وٹ از ریئل آف ایمان۔ ایمان ہے کیا؟ اصل میں ایمان کہتے کسے ہیں؟ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ میں اس سے پہلے تمہیداً عرض کروں، چونکہ فقیر کی گفتگو صرف اس خانقاہ تک تو نہیں رہتی، پوری دنیا تک یہ ایک پیغام جاتا ہے، پھر یونیورسٹی کے طلباء بھی سنتے ہیں۔ جب ہم ایمان کہتے ہیں تو دس از بیسیکلی اے اسپرچول انسٹیٹیوٹ آف آلمائٹی اللہ۔ ایمان یہ اللہ کا ایک ادارہ ہے۔ وی شوڈ ایڈمٹ آور سیلف ان دس انسٹیٹیوٹ۔ ہمیں اپنے آپ کو اس ادارے میں داخل کرنا ہے، ہم نے اس ادارے میں داخلہ لینا ہے۔ تو جب آپ داخلہ لیں گے دین دیر از یونیفارمیلٹی، پھر اس کا ایک یونیفارم ہے، وہ آپ نے پہننا ہے۔ جب تک آپ داخل نہیں ہوئے بات اور ہے،
لیکن جب آپ داخل ہو گئے ہیں پھر بات اور ہے. جب تک بچہ اسکول میں داخل نہ ہو اسے نہیں کوئی پوچھے گا، لیکن جب کوئی بچہ کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو گیا ہے اب ادارہ پوچھے گا. یعنی داخلے کے بعد دیر آر سم چیک اینڈ بیلنس، پھر پوچھیں گے. اب آپ نے غور کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، سختی سے نہیں کوئی کہتا کہ داخل ہو جاؤ. جسے محبت ہو گئی آپ ہی آ جائے گا. سختی سے نہیں کہا کسی کو کہ داخل ہو جاؤ. میں اس پہ ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، 5 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ اگر چاہتا درود شریف پڑھیے گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں بتائیں. ایمان دس از بیسیکلی اے انسٹیٹیوٹ، اس میں ہم نے داخل ہونا ہے، یہ اللہ کا ادارہ ہے، اس میں داخلہ ہم نے لینا ہے. تو یہ میں پڑھنے لگا تھا سورہ مائدہ کی آیت. ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سارے داخل ہو جاندے، سب آ جاتے. نہیں، فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ فرمایا نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا، جسے محبت ہوگی خود ہی آ جائے گا. ہم امتحان لے رہے ہیں، آزمائش کا سلسلہ ہے. ہاں جی، روزہ بھی سختی سے نہیں رکھوایا گیا. اگر اللہ چاہتا تو جو سحری نہ کرتا، روزہ نہ رکھتا، پیٹ میں درد شروع ہو جاتی، درد ختم ہوتی، روزہ رکھ کے درد ختم ہو جاتی. نماز بھی سختی سے نہیں پڑھائی گئی. اگر اللہ چاہتا تو فجر کے وقت سر میں درد شروع ہو جاتی، جو پڑھتا جاتا درد ختم ہوتا جاتا. کیا ممکن تو تھا نا، اس کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں ہے. ظہر کے وقت پھر درد شروع ہو جاتی، پڑھتے جاتے درد ختم ہوتی جاتی. عصر کے وقت پھر درد شروع ہو جاتی، پڑھتے جاتے درد ختم ہوتی جاتی. نہیں، فرمایا نا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. ہم نے سختی نہیں کی، جسے محبت ہوگی خود ہی رکھ لے گا، جسے محبت ہوگی خود ہی سحری کرے گا اور خود ہی روزہ رکھے گا. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سختی سے اس میں ایڈمٹ ہونا ہے. نہیں، جسے محبت ہوگی وہ داخل ہو جائے. ہاں، کوئی عیسائی تھا آ گیا داخلہ لے لیا، کوئی زرتشت تھا آ گیا داخلہ لے لیا، کوئی کنفیوشس تھا آ گیا اسلام میں داخلہ لے لیا، ایمان والے انسٹیٹیوٹ میں آ گیا. کوئی جینی تھا، ایمان والے انسٹیٹیوٹ میں جب آ گیا تو پھر اسلام اسے ویلکم کہتا ہے، کنگریچولیشن کہتا ہے، مبارکباد کہتا ہے. آئیں، یہ اللہ کا ادارہ ہے. کون سا؟ ایمان. کون سا؟ ایمان. دس از دا اسپرچول انسٹیٹیوٹ آف آلمائٹی اللہ. میں نے آج آپ کو ایمان سمجھانا ہے، یہ ساری پریفیس ہے، تمہید عرض کر رہا ہوں. ایمان شریعت اسلامیہ کی قدیم ترین اصطلاح ہے، اور میں ایک عرض کروں ہر طرح کی فرضیت بعد میں ہے، سارے عمل یہ اعمال کی دنیا بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، داخلہ پہلے ہے، داخل پہلے ہونا ہے، سب کچھ بعد میں ہے، ایڈمیشن پہلے ہے، سارا معاملات بعد میں ہے. بیٹا ذرا خاموش کروائیں انہیں. ٹھہرے، میں اس پہ ایک آیت پڑھتا ہوں، بلکہ ایک نہیں زیادہ آیتیں پڑھتا ہوں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا. داخل ہو گیا، وعملوا الصالحات. اب عمل کر. پہلے ایڈمیشن ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان دس از بیسیکلی اسپرچول انسٹیٹیوٹ آف آلمائٹی اللہ. یہ ایمان اللہ کا ادارہ ہے، اس میں داخل ہونا ہے. جب داخل ہو گئے، ٹھہرو ایک اور آیت پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا. داخل ہو گئے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب نماز پڑھ. یعنی نماز بعد میں، صبر بعد میں، ایمان پہلے. ایمان. اچھا ٹھہرے، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ میرے دوستوں کو بات واضح ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. حلال حرام بعد میں، ایمان. بعد میں بتائیں گے کیا حلال ہے، بعد میں بتائیں گے کیا حرام ہے. ایمان. بھائی بولتے ہو میرا ایمان.
اچھا ٹھہرے، ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ہم تمہیں تمہارا حق دیں گے مگر ایمان پہلے. جو قتل ہو گیا اس کا حق دلوائیں گے مگر ایمان. اچھا ٹھہرو، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق فی سبیل اللہ بعد میں، ایمان. یہ جملہ آپ کی زبان پہ آنا چاہیے، ایمان. اچھا ٹھہرے، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی بھی بعد میں، داخلہ ایمان، ایڈمیشن پہلے. اچھا ٹھہریے، پھر ایک اور آیت پڑھتے ہیں سورہ آل عمران سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود سے منع بعد میں کریں گے، ایمان. یہ کاش کہ آپ کی زبان پہ آئے، ایمان. یہ ایڈمیشن، یہ اللہ کا انسٹیٹیوٹ ہے، ایمان اللہ کا ادارہ ہے، اس میں پہلے داخل ہو جاؤ گے. اچھا ٹھہرو، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہم بتائیں گے کون سا مال کھانا ہے کون سا نہیں کھانا، ایمان پہلے، ایمان پہلے. اچھا ٹھہریے، ایک اور آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ناپ تول کیسے کرنا ہے بعد میں بتائیں گے، کیا پہلے؟ تو میرے جواب دو نا بھائی، کیا پہلے؟ اچھا ٹھہریے، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ہر طرح کا عقد بعد میں، ایمان پہلے. اچھا ٹھہریے، پھر ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ہم بتائیں گے وضو کیسے کرنا ہے، ایمان. یعنی ساری طہارتیں بعد میں، یہ جملہ آپ کی زبان پہ کاش آ جائے، ایمان. اچھا ٹھہریے گا، پھر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور سارے وسیلے بعد میں، ایمان پہلے. اچھا ٹھہریے، ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیرا اللہ بھی ولی بن جائے گا، محمد بھی ولی بن جائے گا، کیا پہلے؟ ایمان پہلے. اچھا ٹھہریے گا، پھر ایک آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، ہر طرح کی پلیتیاں علائشیں دور کروں گا لیکن ایمان، داخلہ پہلے. میں نے پہلے عرض کیا دس از انسٹیٹیوٹ آف اللہ، اس میں داخل ہونا ہے، داخلہ پہلے. اچھا ٹھہرے، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، اللہ تمہیں بعد میں آزمائے گا، ایمان پہلے. ٹھہرے، ایک اور آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، ہجرت اور جہاد بعد میں، ایمان پہلے. ٹھہرے، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ہم بعد میں بتائیں گے کہ یہ مشرک نجس ہے مگر، ایمان پہلے. اچھا ٹھہریے، پھر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہم بتائیں گے سچے کون ہیں مگر، ایمان پہلے. ذرا ٹھہریے، میں یارا رمضان ہے، مجھے آیتیں پڑھنے دو، اگر رمضان میں قرآن نہیں پڑھنا تو کب پڑھنا ہے؟ ٹھہرو، میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنت بعد میں، ایمان. اب ذرا آیت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ بعد میں. گویا معلوم ہوا کہ دس از دا اسپرچول انسٹیٹیوٹ آف اللہ، ایمان یہ اللہ کا ادارہ ہے. وی شوڈ ایڈمٹ آور سیلف، ہمیں اپنے آپ کو اس میں داخل کرنا ہے. لاؤ ایمان. ناؤ کوسچن از دیٹ وٹ از ایمان، کیا کریں، کیا لائیں؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ جو آپ علماء سے گفتگو سنتے ہیں، ایمان لاؤ اللہ پہ، رسول پہ، قرآن پہ، ملائکہ پہ، انبیاء پہ، یہ اور چیز ہے. میں ہوں فلسفہ کا اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو ہر چیز کا فلسفہ بتانا ہے. فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ عقل سے حقائق تک جانا. ہم لغت سے، بسم اللہ اللہ سلامت رکھے، لغت سے، قرآن سے، پھر انٹلیکچول پار کے ذریعے چیزوں کی حقائق تک جاتے ہیں، پھر چیزیں واضح ہو کے سامنے آتی ہیں. اسے فلاسفی کہتے ہیں. with the power of intellectual when a student gets the results, this is called philosophy. یہ فلاسفی کی تعریف ہے، اسے فلسفہ کہتے ہیں. جو فلسفہ کے اسٹوڈنٹ میرے پاس چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ باقاعدہ فلسفہ اور چیز ہے.
فلسفہ ہے جو یہاں پہ ہم بیان کرتے ہیں، یہ فلسفہ ہے، ہر چیز کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو اس طرح سے تعریف کے ساتھ ایمان نہیں بتانا، میں نے کھول کے بتانا ہے ایمان ہے کیا. اب ذرا ایمان کو کھولتے ہیں. ایمان کو جب ہم نے کھولا، کاغذ دیجئے گا جی، تو ہمارے سامنے آیا کیا؟ ایمان. ہمارے سامنے 3 حروف آئے. بیٹا، جوان بچوں، آپ کے سننے والی باتیں ہیں. 3 حروف. ممبر کی دنیا سے علم اٹھ چکا ہے، ممبر کی دنیا پہ شعر و شاعری ہے، ممبر کی دنیا پہ واقعات آ چکے ہیں، کمزور روایات آ چکی ہیں، قرآن نہیں کوئی پڑھتا. دیکھیں، یہ کراچی سے لے کے پشاور تک چھوٹا سا پاکستان ہے، میں سفر کرتا ہوں، پھر ملک کے باہر بھی آتا جاتا ہوں. سنیں آپ لوگوں کو، لوگ اس طرح فلسفہ نہیں بیان کرتے ممبر پہ آ کے، کیونکہ شب و روز کی محنت درکار ہے، اس میں مغز کھپائی درکار ہے، اس میں نیندریں ختم ہوتی ہیں، اس میں پتہ نہیں ہوتا کب سے سوئے ہیں کب سے نہیں سوئے ہوئے، حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں نا. پھر خیر چلو، جب ہم نے لفظ ایمان کو کھولا تو ہمارے سامنے آیا الف. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ المنجد کو دیکھ رہا ہوں، المفردات کو دیکھ رہا ہوں، لسان العرب کو دیکھ رہا ہوں، تاج العروش کو دیکھ رہا ہوں. تاج العروش مرتضی زبیدی 25 جلدوں پہ مبنی کتاب ہے لغت کی، موٹی موٹی کتابیں ہیں. لسان العرب 14 جلدیں ہیں، ابن منظور. المفردات 1 جلد ہے عربی میں، ترجمے میں 2 جلدیں ہیں، راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی. تاج العروش 1 جلد ہے. میں ان لغات کی کتابوں کو دیکھ رہا ہوں. ماہرین لغت نے کہا ایمان 3 حروف کا مرکب ہے، الف میم نون. یہ ہے جی. اب اسے اکٹھا کرو تو یہ بنے گا امن. امن امن امن. گویا اگر امن ہے تو ایمان ہے. امن ہے. ماشاءاللہ میرے جوان بچے میرے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. امن ہے. اچھا، اسے 2 طرح سے لیا گیا ہے. ایک آمانہ، الف زبر میم زبر اور نون زبر، آمانہ. اور ایک آمینہ، الف میم زیر نون، آمینہ. آمینہ یعنی آمانہ اسباب ضرب یضرب اور آمینہ اسباب سمع یسمع. اگر ہم اسے ضرب یضرب سے لیں آمانہ، تو پھر اس کا معنی ہوگا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، مائل ہونا. اور جوانوں، کسی پہ مائل ہو جانا ایمان ہے. ہائے ہائے، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. جب آپ کا دل کسی پہ مائل ہو جائے، یہی تو ایمان ہے. اب لوگوں کو کیا پتا ہم کسی پہ مائل ہوئے بیٹھے ہیں. اور یارا، جس کے دل میں جس کی محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کا. چلو میں اسے کھول دیتا ہوں. ہمارے دل اور دماغ، ہمارا وجود جس پہ مائل ہوا ہے اسے محمد کہتے ہیں. چلو میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. آمانہ معنی ضرب یضرب سے اس کا معنی جو ماہرین لغت نے کیا ہے اعتماد، بھروسہ، مائل. لیکن آمینہ سامع یسمع، اس باب سے جو ترجمہ آمینہ کا کیا گیا وہ ہے مطمئن ہونا، محفوظ ہونا. یہ ایمان ہے. اچھا، یہ بحث ہے ثلاثی مجرد سے. اب یہ ذرا ثلاثی مزید فی کی طرف چلتے ہیں. باب افعال سے یہ ہے امن یؤمن ایمانا فہو مؤمن، اکرم یکرم اکراما فہو مکرم. باب افعال ہے، مکرمن، اکرامن، افعالن، افعال. باب افعال سے اس کا معنی ہے ایمان لانا، یقین کرنا. کیا معنی ہے؟ ایمان لانا اور کیا؟ یقین کرنا. آمنتو متکلم کا صیغہ ہے، میں ایمان لایا. اچھا، اگر اسے باب استفعال سے دیکھیں تو یہ لفظ بنے گا استأمن، باب استفعال. اور استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. تو اب اس کا معنی ہوگا ایمان، امن طلب کرنا. امن. دیکھیں میرے جوان بچوں، میری مجبوری سمجھیں، چونکہ فقیر کی گفتگو صرف اس دائرے میں نہیں رہے گی، اس مسجد تک نہیں رہے گی، اس خانقاہ تک نہیں رہتی. چونکہ یہ گفتگو سوشل میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان نہیں، دنیا سے باہر بھی سنی جاتی ہے. پھر علماء اسے سنتے ہیں، سن کے پھر رابطے بھی فرماتے ہیں، پھر فقیر کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر طرح کی گفتگو پہنچے دوستوں تک. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ثلاثی مجرد میں معنی اور ہے، مزید فی میں معنی اور ہے، لیکن مفہوم ایک ہے. اب آئیے میں لغت کی طرف جاؤں. لغت میں علامہ راغب اصفہانی نے امن کو بیان کیا. آمانہ، آمینہ، امن، 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 امن کو بیان کیا. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ امن کیا ہے؟ ایمان. امن کیا ہے؟ ایمان کا روٹ ورڈ ہے، مادہ اشتقاق.
اور بھائی ہر چیز کا مادہ ہوتا ہے. یہ مائک ہے, سٹینڈ ہے نا, اس کا مادہ ہے لوہا. یہ بال پوائنٹ ہے, نام اس کا پنسل ہے, لیکن اس کا مادہ ہے پلاسٹک. ہاں جی, انسان کا مادہ ہے, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے بنایا. یہ ہمارا مادہ ہے, ہمارا بیسک مٹیریل, را مٹیریل. ہمارے ابا آدم کا بھی مادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ہم نے تمہارے ابے آدم کو مٹی سے بنایا. یہ مٹی حضرت آدم کا مادہ, مٹی حضرت آدم کا مادہ, گندا قطرہ ہمارا. نطفۃ امشاج, مکس سپرم ڈراپ. ہم بنے گندے قطرے سے, ہمارے ابا آدم بنے مٹی سے, ہم گندے قطرے سے بنے, ہمارا مادہ گندا قطرہ. ابا آدم مٹی سے بنے, آدم کا مادہ مٹی, ہم پانی ابا مٹی, ہم پانی ابا مٹی. یعنی قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. کیسے اگلا جملہ بولوں گا, آپ چپ بیٹھے ہیں. جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں, ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ چلو یہ ضمناً گفتگو آ گئی. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا مادہ ہوتا ہے. یہ امن ایمان کا مادہ ہے. اس کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی نے لکھا, اور تاج العروش میں مرتضی زبیدی نے لکھا, لسان العرب میں ابن منظور نے لکھا. آپ لکھتے ہیں کہ الامن اصل الامانی, امن کی اصل کیا ہے؟ طمانینۃ النفسی, نفس کا مطمئن ہونا, وزوال الخوفی, خوف کا چلے جانا, الامن والامانۃ, اور امانت کی حفاظت کرنا. کتنی چیزیں ملی؟ 3 جیتے رہیں. نفس کا مطمئن ہونا, خوف کا چلے جانا, امانت کی حفاظت کرنا. اگر یہ 3 چیزیں آ گئیں تو امن آ گیا. تو جب امن آ گیا, کیا میں امید کروں میرے صاحبوں کو لغت سمجھ آ گئی ہے؟ اگر لغت سمجھ آ گئی ہے تو اب مجھے اجازت دو, ہم اسی لغت کو قرآن سے دیکھتے ہیں. آپ اس طرح ٹھنڈا ٹھنڈا بولیں گے نہیں. آپ دیکھیں اللہ نے کیسا موسم ٹھنڈا کیا ہوا ہے. روزے داروں دیکھو رب نے کیسا موسم پیارا کر دیا. اچھا میں دوبارہ یہ لغت پڑھوں, پھر میں آپ کو اسے قرآن سے سمجھاتا ہوں. کیا ہے جی امن؟ امن کیا ہے؟ ایمان کی اصل کیا ہے؟ امن. آمانہ یا آمینہ, امن. امنن اس کا مصدر ہے, امنن یہ مصدر ہے. امن, امن کیا ہے؟ امن, امن کیا ہے؟ 3 چیزیں نکلی ہیں. امن کیا ہے؟ اطمینان نفس, 1. دوسرا خوف چلا جائے, 2. امانت کی حفاظت. دیکھیں میرے ساتھ سبق پڑھنا پڑتا ہے. جب یہ 3 چیزیں آ گئیں تو امن آ گیا. تو جب امن آ گیا, اب میرے صاحب وہ وقت نہیں کہ میں تینوں پہ بات کروں. میں صرف آج کی گفتگو میں صرف ایک پہ بات کروں گا, اور وہ ہے اطمینان نفس, انر سیٹسفیکشن. اگر انر سیٹسفیکشن ہے, یعنی اگر نفس مطمئن ہے تو امن ہے. اگر امن ہے, مجھے بتاؤ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم مطمئن ہیں؟ ڈر گئے ڈر گئے, سارے ڈر گئے. میں پھر سوال پوچھتا ہوں, کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب آپ سبزی لینے کے لیے منڈی میں جاتے ہیں, جو سبزی آج سے 20 دن پہلے 100 روپے کی دھڑی مل رہی تھی, اب جو وہ ریٹ بتاتے ہیں بہت اطمینان ہوتا ہے؟ جو 4 سال پہلے پیٹرول کا ریٹ تھا, جب آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے جا کے اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول فل کرواتے تھے, اب جب آپ جا کے پیٹرول ڈلواتے ہیں, وہ جو ٹینکی 700-800 میں بھر جاتی تھی, مطمئن بیٹھے ہو؟ ہے نا جی اطمینان. وہ جو گھی ہمیں 150 روپے کلو مل جاتا تھا آج سے 4 سال پہلے, بہت لطف آتا ہے جب ہم کریانے کی دکان پہ جا کے بل دیکھتے ہیں تو طبیعت کافی مطمئن ہوتی ہے. یعنی دیر از لیک آف سیٹسفیکشن ان دس کنٹری. ملک میں اس وقت امن
ہے تو مجھے بتا دو. ملک کا کوئی بھی باشندہ آپ کو مطمئن نظر, مجھے بتاؤ اگر ہے کوئی, بتاؤ. ہاسپٹل چلے جاؤ, کچہری چلے جاؤ, تھانے میں چلے جاؤ, بہت اطمینان آئے گا. ہاسپٹل چلے جائیں, اللہ نہ کسی کو مریض کرے, تندرستی ہی رہے, سمجھ آ جاتی ہے ہاسپٹل جا کے, بڑا اطمینان ہے, بڑا پروٹوکول ہے, مطمئن ہے. تو پھر بتاؤ. یعنی آپ نے بتا دیا, میں نہیں بتا رہا, آپ نے بتا دیا کہ ہمیں اطمینان. تو جب اطمینان ہی نہیں تو امن کیسے آئے گا؟ تو جب امن ہی نہیں ہے نا لمحہ فکر, پریشان ہو گئے ہو نا, مزید ہو جاؤ گے. ابھی تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے, لیکن بے فکر رہیے گا, اس کا حل بھی پڑھیں گے. ہماری فلیکس پہ لکھا ہوا ہے کہ مؤثر درپیش تحدیات اور ان کا حل. تحدی کہتے ہیں چیلنج کو. اس وقت ہم جن چیلنجز سے گزر رہے ہیں ان کا حل قرآن و سنت میں ہے, اگر بندے قرآن کی طرف آ جائے. حل مل جائے گا اگر قرآن سے تمسک ہو جائے. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا, دو پتھروں کے درمیان اپنے آپ کو اتنا پیسو کہ پورا مومن بن کے سامنے آ جائے, تو پھر رمضان ہے. اور پتھر بھی بتائے تھے کہ یہ پتھر نہ ذہن میں رکھو, پتھروں سے مراد اس مہینے میں ایک رمضان میں روزہ ہے اور دوسرا قرآن ہے. روزے اور قرآن کے درمیان اس نفس کو اس طرح کھپا دو کہ حضور کا نوکر سامنے آ جائے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ اس سوسائٹی میں میرے بچوں امن نہیں ہے. اب آئیے, مجھے ایک آیت سامنے آ رہی ہے. اگر آپ پہنچ گئے ہیں, آپ نے محسوس کر لیا کہ معاش کا تعلق امن سے ہے. اس وقت ریٹ دیکھیں, مہنگائی دیکھیں. روزیوں سے, رمضان سے پہلے جو مہنگائی تھی وہ اور تھی, جو اب ہے وہ اور ہے, اور جو عید پہ ہوگی وہ اور ہی ہوگی. اب آئیے ذرا قرآن سے فیضیاب ہوتی ہیں. میرے سامنے سورہ نحل سے 112 نمبر آیت آ رہی ہے. اگر آپ اجازت دو تو میں تلاوت کروں. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. بس سمجھیے گا, سورہ نحل 16 نمبر سورہ 112 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. اللہ مثال دیتا ہے تمہیں ایک شہر کی, ایک آبادی کی, ایک بستی کی. یہ اللہ حضرت کا ترجمہ ہے. اللہ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا, قَرْيَةً. اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایک بستی کی. اللہ تمہیں ایک بستی کی مثال دیتا ہے. مولا یہ کیسی بستی ہے؟ اب رکنا. فرمایا کانت آمنتن, اس بستی میں امن بھی تھا, مطمئنتن, اور اس بستی میں اطمینان بھی تھا. دونوں چیزیں آ گئی. میرے ساتھ بولو یارا, دونوں چیزیں آ گئی. اس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. مولا وجہ, اس بستی میں امن اور اطمینان کی وجہ, اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے, یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان, ہر طرف سے اس بستی میں رزق آتا تھا. اس بستی میں کھلا لنگر سی ہوتے, کلی مکان, جگہ جگہ سے رزق آتا تھا. پتہ یہ کون سی بستی ہے؟ یہ وہی بستی ہے جس بستی میں میرے نبی کا میلاد ہوا ہے. یہ مکے کی بات میں کر رہا ہوں, اور مفسرین کرام نے لکھا یہاں پہ مراد مکہ ہے. اللہ فرماتے ہیں مثال دیتا ہے اللہ اس بستی کی جس بستی میں امن بھی تھا, جملہ اگلا آپ کی زبان پہ آنا چاہیے, اور اطمینان بھی تھا. مولا وجہ, فرمایا وجہ بتا دی نا, یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان, ان کے پاس کھلا رزق آتا تھا. اب آپ نے غور کیا, معاش کا بڑا کردار ہے امن کے لیے, اور روزی روٹی کا بڑا کردار ہے. میں نے بندے دیکھے ہیں روزی روٹی کے لیے ایمان بیچتے. یہ جو بندے مرزئی ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے پاس روزی روٹی نہیں ہے, اور ان کی اس کمزوری کا مرزئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اسے پیسہ دیتا ہے, عورتیں دیتے ہیں, پھر اسے اس کے ایمان سے خارج کرتے ہیں. اب آپ نے غور کیا, پریکٹس بھی آپ کے سامنے آ گئی, پریکٹیکلی بھی آپ کو پتا ہے, اور قرآن نے بھی بیان کر دیا. اے جب حقدار کو اس کا حق نہ ملے, امن ختم ہوگا, اطمینان ختم ہوگا, ایمان جاتا رہے گا. حقدار کو حق دیتے رہو,
روزی روٹی چلتی رہے. اسلامی جمہوریہ تب ہوگا جب رزق صحیح تقسیم ہوگا. ہر شخص تک جب رزق پہنچے گا تب اسلامی جمہوریہ ہے. اب آپ کو سمجھ آئی قرآن پڑھ کے حضرت عمر گشت کیوں کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ گشت کیا کرتے تھے. گھروں میں جا کے دیکھتے تھے کوئی بھوکا نہ رہے. حضرت عمر نے قرآن پڑھا تھا اوے ان کی روزی روٹی ختم نہیں ہونی چاہیے تاکہ امن بھی رہے, اطمینان بھی رہے, ایمان بھی رہے. اور پاکستانیوں تمہاری کیا بات ہے؟ پاکستانیوں تم ہیرے ہو, تمہیں حق بھی نہیں مل رہا, ایمان بھی نہیں ڈول رہا. غریب کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم سوشل کو ضرور ٹچ کرتے ہیں, جو حالات حاضر ہے اس کی طرف میں ضرور جاتا ہوں. قرآن نے بتا دیا کہ اس بستی میں امن اور اطمینان کی وجہ معیشت ہے, وجہ روزی روٹی ہے. یہاں پہ پی ایچ ڈی پڑھے فارغ ہیں, یہاں پہ انجینئر فارغ ہیں. روک دے, اگر نوکریاں نہیں دے سکتے پڑھانا روکے, کوئی ایسی انڈسٹری کھولے تاکہ رزق روٹی انہیں ملتی رہے. جب معاش ملے گا انر سیٹسفیکشن ہوگی, جب انر سیٹسفیکشن ہوگی امن ہوگا, تو جب امن ہوگا. وہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی, سو جاؤ سو جاؤ, پک رہا ہے سو جاؤ, پک رہا ہے سو جاؤ, پک رہا ہے سو جاؤ. حضرت عمر فاروق نے کان لگایا, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پک رہا ہے سو جاؤ, پک رہا ہے سو جاؤ. اندر سے کچھ پکنے کی آواز بھی آ رہی ہے. تھوڑی دیر بعد بچوں کا شور تو ختم ہو گیا. فاروق اعظم نے دروازہ نوک کیا, بڑھیا باہر آئی. فرمایا کیا پک رہا ہے, کسے کھلا رہی ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سو گئے ہیں, اگر پک گیا تو انہیں کھلا. اس نے پہچانا نہیں شام کا وقت تھا. اس نے کہا کیا کھلاؤں؟ پانی رکھا ہے, اندر پتھر ہیں, حرارت کی وجہ سے وہ ابل رہے ہیں. اس کی آواز بچوں کو آ رہی ہے. نہ کوئی کھلانے والا نہ پلانے والا, بیوہ ہوں, کوئی دینے والا نہیں ہے. روز انہیں رات کو سلا دیتی ہوں, صبح پھر یہی پتھر رکھ دیتی ہوں, اگر کوئی دے جے تو کھلا دیتی ہوں, ورنہ پھر اسی طرح. آپ نے فرمایا اچھا تیرے اتنے برے حالات ہیں تو جا حضرت عمر سے بات کر, جا فاروق اعظم سے بات کر. خود فرما رہے ہیں جا حضرت عمر کو جا کے بتا, جا حضرت عمر کو جا کے پوچھ. جب کہا نا, اب اس بڑھیا کا جملہ سننا, جب کہا نا جا عمر کو پوچھ, اس نے کہا میں عمر کو پوچھوں؟ عمر کا حق بنتا ہے مجھے آ کے پوچھے. عمر میری خبر لے آ کے, میں کیوں عمر کے پاس جاؤں؟ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے جا کے آرڈیننس جاری کیا کہ آج سے جو مستور بیوہ ہو جائے گی ہم بیت المال سے اس کا خرچہ اٹھایا کریں گے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, معیشت کا انحصار آپ کے ایمان پہ ہے. معیشت اگر کمزور ہوگی, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب میدان جنگ میں جایا کرتے تھے نا, مولا علی, حضرت علی پاک کی ڈیوٹی ہوتی تھی صحابہ کے لیے نا لنگر اکٹھا کرتے تھے. جتنے دن جنگ پہ رہنا ہے لنگر علی کھلایا کرتے تھے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, آپ نے قرآن پڑھ کے غور کر لیا. یہ بہت بڑی تحدی ہے اس وقت ملک پاکستان میں. معیشت ڈاؤن در ڈاؤن جا رہی ہے, گراف نیچے جا رہا ہے. تعلیم یافتہ لوگ بڑھ رہے ہیں, جاب نہیں ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ جو ہو رہا ہے اس وقت, میں نہیں زیادہ بولنا چاہتا اس پہ, اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے یارا, ادھر سے توڑ دیا, ادھر سے توڑ دیا, ادھر کیا ضرورت ہے؟ کتنی گاڑی ہے پاکستان میں؟ 50% لوگوں کے پاس گاڑی ہے, 50% لوگوں کے پاس چھوٹی گاڑیاں ہیں, وہ نہیں بڑی سڑکوں پہ جاتے. یقین کے لیے بن رہی ہیں. جہاں پہ لگانا چاہیے, غریب کے پاس روٹی نہیں ہے. چھوڑ دیں, اگر آپ سے سیاست نہیں ہوتی کسی اور کو آنے دیں, کوئی اور آئے نظام کو ٹھیک کرے گا آ کے. ویسے دعا کیا کرو اللہ ہمیں عمر عطا فرما دے. اب اس قوم کو عمر کی ضرورت ہے. میں گزارش تو یہ کر, یہ پالیٹکس دس از انڈیپینڈنٹ ٹاپک, اس پہ پورا لیکچر ہمارا موجود ہے سوشل میڈیا پہ. ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے نام سے پورا لیکچر ہے سیاست پہ. ایک پورا جمعہ ہم نے سیاست پہ پڑھا ہوا ہے, اگر آپ شوق رکھیں تو اسے جا کے سن لیجئے گا. سیاست کا حقیقی وجود کیا ہے؟ ہیئر از ناٹ اے پالیٹکس, یہاں پہ پالیٹکس نہیں ہے. ہیئر از ناٹ اے ڈیموکریسی, جمہوریت بھی نہیں ہے. خیر چھوڑو, بات کہیں اور نہ چلی جائے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں مثال دیتے ہیں ایسی بستی کی, وہاں پہ امن بھی تھا اور لوگ مطمئن بھی تھے. وجہ
معیشت مضبوط تھی، معیشت مضبوط تھی۔ میں ایک عرض کروں، اللہ نے معیشت کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک نظام وضع کیا ہے، اس نظام کا نام ہے زکوٰۃ و صدقات۔ نہیں میرے دوست نہیں سمجھے، زکوٰۃ و صدقات۔ پاکستان کا امیر طبقہ اگر اپنی ایمانداری سے اپنی ساری ویلتھ کی زکوٰۃ غرباء تک پہنچائے، ایک بھی غریب نہیں رہے گا۔ جاؤ، یہ بھی فقیروں کا تجزیہ ہے، کبھی اس پہ دیکھنا جا کے۔ ہمارے ہاں حالات یہ ہے کہ ادھر دا منتھ آف زکوٰۃ آیا، حاجی صاحب زکوٰۃ نہیں، وہ تو قرضے بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو سارا سال اللہ دے رہا ہے اس پہ نظر نہیں ہے، جو آخر پہ قرضے پڑ گئے اس پہ نظر پڑ گئی۔ بھاگتے ہیں لوگ زکوٰۃ سے، صدقات ہی دے دو، صدقات نافلہ ادا کر دو۔ اور میں ایک عرض کروں، ہمارے اس ملک میں گردش دولت کا نظام بھی غلط ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہاں پہ کس مقدار سے ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ ایک بندہ محفل نعت کرواتا ہے، وہ قوال بلاتا ہے، لاکھوں روپے قوال کو دیتا ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے قوال کو دیتا ہے۔ اسی بندے کو بٹھا کے اگر کہا جائے کہ یار ایک چھوٹا سا جامعہ ہے، 11-12 بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کے راشن کے معاملات ہیں، نہیں جی میں بہت قرضے ہیں، بہت پھنسا ہوا ہوں، یہ حالات ہیں ہمارے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے تقسیم دولت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ ایک بندہ شادی کرتا ہے، پھر دیکھے پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا، پھر اس کے انداز دیکھیں شادی کرنے کے، اس کا خریدا ہوا زیور دیکھیں، اس کی تعداد دیکھیں۔ اسی بندے کو بٹھا کے اگر کہا جائے کہ یار یہ جتنے پیسے تو نے شادی پہ لگائے ہیں، شادی تو شادی بھی ہو سکتی تھی، یار اسے کیا ضرورت تھی اس کی، اگر اس سے آدھی رقم بھی کسی ادارے کے پاس چلی جاتی، لوگ اس سے اگر قرآن پڑھتے تو یہ جواب پتہ کہ نہیں جی وہ ہماری برادری میں رسم و رواج ہیں، بھائی میں نے یہ خرچ اس لیے کیا ہے تاکہ میرا نک رہ جائے، ہے نا جی یہ جواب ملتا۔ آئے میرے ہاتھ جڑے ویکھو، ایتھے نک کٹیا بھی گیا تے ککھ نہیں ہونا، او دی راہ پیش کرو تاکہ اوتھے نک رہ جائے، یہاں پہ ناک کاٹا بھی گیا تو کچھ نہیں ہونے لگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، گردش دولت غلط ہے۔ اچھا مجھے آپ اجازت دو، میں اس پہ بھی ایک آیت پڑھنا چاہوں، میں آج ایمان سمجھانا ہے تو ایک چھوٹی اصطلاح نہیں ہے، ذرا غور کریں گے تو باتیں سمجھ آئیں گی۔ میں نا سورہ مائدہ کی ایک آیت کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ رکیے گا، سورہ حشر کی آیت ہے، 59 نمبر سورہ ہے، 7 نمبر آیت ہے۔ کیا آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ گھبرا گئے ہیں ویسے اندر ہی اندر، کوئی بات نہیں، گھبرائے رہیں، یہ باتیں حق ہیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ 59 نمبر سورہ ہے جی، سورہ حشر ہے جی، 59 نمبر سورہ اور آیت نمبر 7۔ محلہ ایک ہے، اس میں ایک گھر چودھری صاحب کا ہے، بس وہی مستقل امیر ہے، باقی سارے کمی ہیں۔ پرلے محلے چلے جاؤ، وہاں پہ بھی ایک چودھری صاحب ہی ہیں، باقی سارے ماڑے ہیں۔ ادھر چلے جاؤ، وہاں پہ بھی ایک چودھری صاحب ہی ہیں، باقی سارے ماڑے ہیں۔ ادھر چلے جاؤ، وہاں پہ بھی ایک چودھری صاحب ہیں، باقی سارے ماڑے ہیں۔ مولا یہ ادا تجھے پسند ہے؟ فرمایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کا نمبر 7 ہے، سورہ حشر ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری، یہ جو نبی کے پاس شہر والوں کی طرف سے مال غنیمت آیا ہے، اللہ فرماتا ہے اے رسول ہم نے جو آپ کو مال فے دیا ہے۔ مال فے کیا ہے؟ بغیر جنگ کے جو مال آئے وہ مال فے ہے، جنگ کے بعد جو مال آئے وہ مال غنیمت ہے۔ اے رسول ہم نے جو آپ کو مال فے دیا ہے رسول کو، دیا ہے اللہ نے، تو پھر رسول سارا گھر ہی لے جائیں۔ رسول کے پاس جو مال آ گیا تو رسول اللہ آپ سارا گھر لے جائیں، فرمایا نا، تو حضور پھر اس کا مال کیا کرنا ہے؟ فرمایا فللہ، پہلا حق اللہ کا، ولی رسولی دوسرا حق رسول کا، ولی ذی القربی تیسرا حق رشتہ داروں کا، والیتامی چوتھا حق یتیم کا، والمساکین پانچواں حق مسکین کا، وابن السبیل چھٹا حق مسافر کا،
مولا رسول کے پاس دولت آ گئی تو رسول کے پاس رہنے دے، تو نے تو بانٹ دی. ساڈے کول پیسہ آ جائے سیدھا بینک کے جاندہ ہے، ہم تو جمع کرتے ہیں، تو نے تقسیم کر دیا. اللہ فرمایا کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء. اللہ فرماتا ہے مجھے پسند ہی نہیں کہ دولت امیروں کے پاس ہی جمع رہے. میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے آئی ڈس لائک، میں نہیں پسند کرتا کہ دولت ایک بندے کے پاس جمع رہے باقی سب بھوکے رہے. مجھے نہیں پسند. اگر تو جمع بھی رکھے گا وہ جتنی جمع رہے گی اتنی رہے گی، بڑھے گی نہیں. اگر تو اسے نکال کے سرکولیٹ کرے گا تو آگے بھیجتا جا، ہم پیچھے سے بھیجتے رہے. بولو بھی تو صحیح جسے. او یارا مینو بلے شاہ یاد آ گئے نے. تسی چپ بیٹھے ہو، مینو بابا بلے شاہ یاد آ گیا. نہیں تانوں نہیں یاد آیا، چھڈو چھڈو. ایک باری روزے وچ کہو سبحان اللہ. مینو بابا بلے شاہ یاد آ گئے نے. بلے شاہ کو لنگر بڑا ہوندا سی، سید فقیر سی، بہت پیسہ بلے شاہ کے پاس آتا تھا. لیکن بابا جی فرماندے سن چھڈو یارا کی جمع کرنا ہے، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوے چولہا آن فقیر تے رج رج کھاون راضی ہوے بلا. اور یہ حضرت بابا بلے شاہ جو کیا کرتے تھے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، سارا دن جو اکٹھا ہو جاتا حضور تقسیم کر دیتے تھے. ہائے ہائے ہائے، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو. حضرت میں گزارش یہ کر رہا ہوں، ایک وجہ یہ ہے معیشت کے کمزور ہونے کی، ایک وجہ یہ ہے بڑی ہوئی ہیں یہ سوسائٹیاں، یہ سٹی سوسائٹی، وہ فلانی سوسائٹی، امراء اندر ہیں، کسی کو خبر نہیں ہے غریب کی حالت کیا ہے، غریب بھوکا کیسے ہے کوئی پتہ نہیں. اور وہاں پہ ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے. ایک کوٹھی والی کا دوسرے کوٹھی والی سے کوئی تعلق نہیں ہے. What is this؟ یہ اسلام ہے. اللہ نے فرمایا ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ دولت صرف ایک ہاتھ میں رہے، ہم گردش دولت کو پسند کرتے ہیں. میں امید کروں کہ موضوع کافی ثقیل ہے، سمجھ کوئی نہیں آ رہا؟ جسے جتنا سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہو. آج اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج ایمان سمجھ کے اٹھنا ہے. اللہ فرماتا ہے سنتے رہیے گا اب ذرا. اللہ اکبر. بیٹا لمحہ فکر ہے میرے صاحبوں. دیکھیں یہ قرآن کا فیض ہے، آپ اسے سمجھو گے تو بڑے بڑے معاملات، میں نے تو پہلے عرض کیا ہے، مؤثر درپیش تحدیات کا حل قرآن میں ہے. ہمارے قبلے درست نہیں ہیں، ہماری ڈائریکشن غلط ہو چکی ہے. گھوم جائیں جی ذرا جلدی سے گھوم جائیں. ہماری ڈائریکشن غلط ہو چکی ہے. خدمت کیا کریں جی، دوست کی خدمت ضرور کیا کریں. ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں آئی ڈونٹ لائک کہ دولت کسی ایک ہاتھ میں رہے. خبر لیا کرو اپنی بہن بھائی کی. ہر بندہ اگر اپنے خاندانوں کو پالنا شروع کر دے پھر بھی نظام ٹھیک ہو جائے گا، ہو جائے گا. اور یہ پریکٹس ہے فقیر کی. گھر میں کوئی ایک شخص ہوتا ہے جسے اللہ بہت دیتا ہے. 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کو اللہ بہت دے رہا ہے، 3 کمپیریٹیولی کمزور ہیں. اسے پتا ہونا چاہیے آ جڑا اللہ مینوں چوکھا پہ دیندا ہے نا، یہ دے وچ انہاں دا حق ہے، یہ دے وچ انہاں دا، ذرا بولتے ہو میرے ساتھ، یہ دے وچ انہاں دا حق ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، پورا نظام ہے اللہ کا، پورا نظام ہے. یہ دیکھیے گا سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے، 170 نمبر آیت ہے. سبحان اللہ کہہ رہے ہو. اے دیکھیے جی پورا نظام ہے، پورا ایک نظام ہے. ہم اس نظام پہ نہیں ہیں. کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ سنیے گا 170 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، ولیکن البر، ہاں البتہ نیکی تو یہ ہے، من آمنا 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 آمنا. اور میں ایمان سمجھانا ہوا پیا. نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخری والملائکتی والکتابی والنبیین. تو مولا پھر کریے کی فرمایا وآت المال علی حبہ، مال تیرا محبت میری. ہائے ہائے ہائے، مال تیرا. یارا میرا نا قرآن پڑھو یارا، میں نے لطف آ رہا ہے. مال تیرا
مولا مال میرا تے محبت تیری کتھے لے جاواں، بینک جمع نہ کراواں، کوٹھی ایک اور پا لواں، ایک فیکٹری اور پا لواں؟ فرمایا نہیں، یہ تیری مرضی ہے، میری مرضی یہ وے ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب، مال تیرا محبت میری، ذرا میری محبت ونڈ نہ میں بھی ویکھاں اے میرا ہی ہے، ونڈ نہ، حوصلہ وڈا کرنا، نکال اپنی پاکٹ سے، تقسیم کر محلے میں، پنچا جس کا حق ہے، جب تو پنچا چکا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب مصلی پہ آ، میں قبول کر لوں گا۔ لوگوں کو بھوکے رکھ کے کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ لوگوں کا حق کھا کے کیسی نمازیں؟ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، معیشت کا تعلق ہے ایمان سے، معیشت کو کنٹرول کرنا یہ خلیفے کی ذمہ داری ہوتی ہے، حاضر وقت خلیفہ حضرت فاروق اعظم، یار میرے ذہن میں پھر عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد ہوا، طبیب آ رہے ہیں، نبض چیک کر رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی، دوائی دے کے چلے جاتے ہیں، پھر طبیب آتا ہے، دوائی دیتا ہے، چلا جاتا ہے، شفا نہیں ہو رہی، ماہر طبیب آیا، نبض پہ ہاتھ رکھتے پہلے ہی سوال اس نے کیا، اے امیر المومنین کھاندے کی ہو، کھاتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہ پوچھ، دوائی ڈائیگنوز کر۔ کہا نہیں، اس طرح میں دوائی ڈائیگنوز نہیں کروں گا، فرسٹ کویسچن از دیٹ واٹ یو ایٹ، آپ کھاتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے سن پھر کھاتا نہیں کھلاتا ہوں، جو سکے ٹکر بچ جائے تو پھر کھا لیتا ہوں۔ اس نے کہا سنیں امیر المومنین، وہ خشک ٹکر کھانے کی وجہ سے نا آپ کا نا پیٹ اندر سے سخت ہو گیا، انتڑیاں سخت ہو گئی ہیں، دوائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑا سا وہ استعمال کریں زیتون کا تیل تو آپ کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یو کین گو، تو چلا جا۔ یہ چلا گیا، آپ نے بیت المال کے انچارج کو بلایا، سن بیت المال میں زیتون ہے؟ کہا حضور ڈھیر لگا ہے، حکم کرو میں لے آؤں۔ آج کا وزیر اعظم ہوتا تو کہتا سارا ہی لے آ، نہیں، یہ فاروق اعظم ہے، یہ نبی کا نمائندہ ہے۔ فرمایا نا، مجھے یہ بتا کہ اگر بیت المال سے سارا تیل نکال کے زیتون کا مدینے کے ہر گھر میں برابر برابر تقسیم کیا جائے تو عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ ہائے ہائے، اس جب آپ کہا نا مدینے کے ہر گھر میں برابر تقسیم کرو تو پھر عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا یا امیر المومنین، اگر ہر گھر میں دیا نا تو پھر آپ کے حصے میں ایویں 2-4 قطرے ہی آئیں گے۔ جب کہا نا 2-4 قطرے، حضرت کے پیٹ میں درد بڑھا، اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں چپ کر جا، تینوں وہی ملے گا جڑا تیرے حصے میں جائے گا۔ معیشت کا بہت ہاتھ ہے امن کے حوالے سے، اگر معیشت ڈاؤن ورڈ جائے گی تو پھر ایمان ہل جائیں گے، معیشت اپ ورڈ جائے گی تو ایمان مضبوط ہو جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ آپ کی انفرادی طور پہ بھی ذمہ داری ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا ترجمہ یوں کروں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ آگے پڑھو، یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، آپ نے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے، اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اپنے خاندان میں دیکھو کہ اگر تجھے اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے، کوئی بہن بھوکی نہ رہے، کوئی بھائی بھوکا نہ رہے، آپ کا اپنا بھائی آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ کی سگی بہن آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ کی بہنیں آپ کی ذمہ داری، بیٹیاں ذمہ داری، پھپھی ذمہ داری، خالہ ذمہ داری، یہ رشتے آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ یو ہیو ٹو چیک اینڈ بیلنس، یہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ اگر انفرادی طور پہ فرد واحد بدلے گا، محلہ بدلے گا، محلہ بدلے گا، گاؤں بدلے گا، گاؤں بدلے گا، شہر بدل جائے گا، شہر بدلے گا، سارے شہر بدلیں گے، سارے شہر بدلیں گے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تبدیلی فرد واحد سے آتی ہے۔ یہ مت کہا کرو وہ ایسے کر رہے تو میں نا، یہ غلط، دس از ناٹ اے کانسیپٹ کریکٹ، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہتر رکھو۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ ایمان کا انحصار معیشت پہ ہے نا، یہ ہے چیلنج۔ اب ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اب میں حال پڑھنے لگا ہوں، اگر اجازت دو تو پڑھوں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے چیلنج،
اب حل پڑھنے کے لیے سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں. چیلنج سمجھ آ گیا؟ ہمارا معیشت کا نظام درست, زکوٰۃ کا سسٹم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی پوری طرح درست ہمارے ہاں درست نہیں ہے. اللہ کے ہاں کامل ہے, ہمارے ہاں درست نہیں ہے. صدقات کا نظام جو اپنے لیے پسند کر وہ بھائی کے لیے بھی کر, نہیں ہے. اب میں آپ کے ساتھ ہوں, نہیں ہے. ہن آؤ ایدہ حل قرآن و سنت میں سے. میں سورہ آل عمران کو دیکھ رہا ہوں. اچھا بھائی, میں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے, آل عمران 3 نمبر سورہ ہے, ترتیب کے اعتبار سے 123 نمبر آیت ہے. بھائی کتنے نمبر آیت ہے جی؟ سارے بولو. 123 نمبر آیت ہے. اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں اس کا پس منظر عرض کروں. وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو فرمانے لگے آؤ ذرا. جی حضور کیا ہوا ہے؟ وہ نا مال آ رہا ہے تو وہ لینا ہے. حضور مال کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پچھلے گاؤں سے, پچھلے پنڈوں مال آ رہا ہے. حضور وہ ہم کیوں لیں؟ وہ ساڈا ہے, وہ ہم بھی چھوڑ کے آئے ہیں, وہ ہمارا مال ہے. صحابہ کو لیا, باہر میدان میں آ کے بیٹھ گئے. وہ جو مال لا رہا تھا نا, اسے پتہ چل گیا کہ وہ اگے بیٹھے نے, گزرنا وہیں سے تھا. اس نے کہیں راستہ بدلوں گا. گزرنا مدینے سے تھا, پہنچنا شام تھا. نام ابو سفیان ہے. مال آ رہا تھا, حضور راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کو لے کے. صحابہ کو آپ نے فرمایا مال تو ہمارا ہے نا, پیچھے کاروبار تے ساڈے ہی نے نا. ابو سفیان کو پتہ چلا, راستہ بدلا, بدل کے شام پہنچا. حضور بیٹھے رہے, اللہ نے خبر دی وہ تو پہنچ گیا. حضور فرماتے ٹھیک ہے اب اٹھنا نہیں, پہلے مال سی تھوڑا, ہون تجارت کر کے آن لگے نا تے ہونے مال چوکھا, تے ہون ایتھوں اٹھنا. ذرا بولو میرے نال, ایتھوں اٹھنا. میں ہن حل دسن لگا, ایتھوں اٹھنا نہیں, اب مال آئے گا زیادہ. ابو سفیان کو پتا چلا کہ وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے مکے پیغام بھیجا کہ بھئی فوراً پہنچو, لڑنے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں. مکے سے ابو جہل 1000 بندہ لے کے مدینے کی طرف نکلا. ادھر 313 ہیں, ادھر 1000 ہے. برچیاں, بالے, تیغو, تیر, گھوڑے, سواریاں, وردیاں, لیکن ادھر نہ تیغو تیر پر تکیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. نہیں یارا روزے داروں ٹھنڈے بیٹھے ہو. لشکر تو وہ بھی آیا, لشکر اور بھی ہیں, لیکن یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. کیوں؟ اس لشکر کا افسر ایک سادی سی کالی کملی والا تھا. دیکھیں آج 13واں روزہ ہے. بسم اللہ. آج 13واں روزہ ہے نا, 13واں, 16 اور 17 جنگ بدر ہے نا. اچھا ادھر سے نکلے, ان کے پاس برچیاں, بالے, تیر, گھوڑے, تلواریں. ادھر تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرا, 8 شمشیریں. یارا بڑے ہی ٹھنڈا بول دے ہو بھائی. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرا, 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. اچھا ادھر گھوڑے, تلواریں, جواب دو, تیر, گوشت, جانور, بکرے, دمبے, شرابیں. ادھر روزہ. ہائے 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 ہائے, ادھر روزہ. اچھا انہیں مان ہے کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں, انہیں مان ہے ہمارے پاس گھوڑے ہیں, انہیں مان ہے ہمارے پاس خنجر ہیں, ہمارے پاس وردیاں ہیں, انہیں اس کا مان ہے. ادھر نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. ذرا روزے میں مچل کے کہو سبحان اللہ, ذرا حضور کے عشق میں کہو سبحان اللہ. مولا جو حالت روزہ میں اونچا سبحان اللہ کہے, اسے مدینہ دکھا کہو سبحان اللہ.
توجہ ہے جی؟ اچھا یہ ادھر سے نکلے، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب نبی کریم نے انہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماتا ہے یاد ہے نا جب ہم نے آپ کی بدر میں مدد کی جب آپ بے سر و سامان تھے. جب آپ ذلت مانا نہیں کرنا، ذلت مانا نہیں کرنا، وہ اور لوگ ہیں جو ذلت مانا کرتے ہیں. حیا نہیں آتی، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے لیے مانا ادبن کرتے ہیں. اللہ حضرت نے ترجمہ کیا بے سر و سامان تھے اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی. اب مدد کیسے کی ذرا سنیے گا. اذ تقولو، جب اے محبوب، للمؤمنین، آپ مومنین سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، جے تسی کہو تے 3000 فرشتہ تواڈی مدد لئی آ جائے. میرا محبوب آپ کو یاد ہے نا جب آپ یہ آفر کر رہے تھے، یاد ہے نا کتنا؟ اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہرنا. نبی کو خبر جب ملی نا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ وہ آ رہے ہیں جنگ کے لیے، ادھر ہے مال. بالکل ڈائریکشن یہی بنتی ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ بغداد ہے، یہ شام ایران عراق ہے. حضور درمیان میں ہے، ادھر مکہ، ادھر شام ایران عراق، درمیان میں مدینہ. حضور فرماتے ہیں صحابہ جی یا رسول اللہ، ابو بکر جی یا رسول اللہ، فاروق اعظم جی یا رسول اللہ، عثمان غنی جی یا رسول اللہ، مولا علی جی یا رسول اللہ. ادھر ہے جنگ، ادھر ہے مال. ابھی خبر آئی ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تمہاری مرضی ہے، کسی ایک کو منتخب کر لو، جاؤ ہم گارنٹی دیتے ہیں جس کا بھی انتخاب کرو گے ہم فتح دے دیں گے. صحابہ جی یا رسول اللہ، نو وٹ وی ہیو ٹو ڈو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس نے پوچھا؟ کن سے پوچھا؟ صحابہ کیا کرنا ہے؟ جب کہنا صحابہ کیا کرنا ہے، ابو بکر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے خطاب کیا. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے خطاب کیا. عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے خطاب کیا. مولا علی کھڑے ہو گئے. تسی چپ بیٹھے ہو، علی خطاب کر دینے پر کھڑے ہو کے خطاب کیا اور حضور کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سارے جنگ کے لیے تیار ہیں. ہائے ہائے میری طبیعت مچل رہی ہے، آپ چپ بیٹھے ہیں. ادھر مال ہے، ایک طرف مال ہے، ایک طرف جان کا سوال ہے. صحابہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا یا رسول اللہ مال نہیں چاہیے، تیرے قدموں پہ جان نچھاور ہے. حضور خاموش ہیں، حضور نہیں بول رہے. ابو بکر تقریر کر رہے ہیں، حضور خاموش ہے. فاروق اعظم تقریر کر رہے ہیں، حضور خاموش ہے. عمر تقریر کر رہے ہیں، حضور خاموش ہے. مولا علی نے تقریر کی، حضور خاموش ہیں. صحابہ سمجھ گئے حضور کی خاموشی کی وجہ یہ ہے آج جنہیں تقریرہ پہ کر دینے اے تے پچھوں نال آئے نے، مکیوں سارے آئے نے، گل لے وے اج انہاں دے کول آئے نے، اے کیوں نہیں بول دے بھائی؟ نہیں سمجھے. انصار چپ کیوں ہے؟ یہ تو مہاجر صحابہ ہیں، یہ انصار خاموش کیوں ہیں؟ حضور کے چہرے پہ خاموشی ہے، مسکراہٹ نہیں ہے. علی بھی بیٹھ گئے. ایک انصار صحابہ کھڑا، انصاری صحابی کھڑا ہوا، قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھ کے یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے آپ خاموش ہیں ہماری وجہ سے. یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں. ہائے ہائے وہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں جو کہتے رہے موسیٰ تو جا، تو لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم نہیں آئیں گے. یا رسول اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ دریا میں اتریں گے ہم اپنی ساری سواریاں دریا میں اتار دیں گے. محدثین کرام فرماتے ہیں جب انصار صحابی نے یہ کہا نا حضور کے چہرے پہ رونق آ گئی. حضور کے چہرے پہ ہن مینوں تساں جواب دینا ہے پہلا قدم کنے پٹے ہے؟ صحابہ نے. آپشن اللہ دے رہا ہے، نبی آپشن سنا رہا ہے، قدم کنے پٹے ہیں؟ صحابہ نے. تو جب صحابہ نے پہلا قدم اٹھایا اب نبی فرما رہا ہے جے تسی کہو تے 3000 فرشتہ مانگ لئیے.
جے تسی کہو اذ تقولوا للمؤمنین، جب اے محبوب جب تم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ 3000 فرشتہ آ جائے، صحابہ نے عرض کیا بلا کیوں نہیں، حضور آ جائے کیوں نہیں، حضور آئے۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ فرمائے اچھا اگر چاہتے ہو کہ فرشتے اتریں، ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر پہ قائم رہے اور تقوی کا دامن نہ چھوڑا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، تو وہ بھی کافر تم پہ آ کے پڑ جائیں۔ صبر نہیں چھڈنا، تقوی نہ چھڈے آجے تے کافر نے آ جانا جے، صبر نہیں چھوڑنا، تقوی نہیں چھڈنا، فَوْرِهِمْ هَٰذَا، کافر بھی فوری تم پہ حملہ کرے گا۔ اگر صبر اور تقوی کا دامن نہ چھوڑا، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 نہیں پھر 5000 فرشتہ اترے گا، پھر 3 نہیں، پھر سارے بولو یارا 5000 فرشتہ اترے گا۔ اترے پہلا قدم کس نے اٹھایا؟ صبر کس نے کیا؟ تقوی کس نے کیا؟ مشورہ کس نے دیا؟ جنگ کا مشورہ کس نے دیا؟ میں نہیں آگے چلوں گا، جنگ کا مشورہ کس نے دیا؟ ہم لڑیں گے یہ کس نے کہا؟ ہم جانیں ماریں گے یہ کس نے کہا؟ ہم قربان ہو جائیں گے یہ کس نے کہا؟ ہم اپنے خون بہا دیں گے یہ کس نے کہا؟ ہم جوانیاں نچھاور کریں گے یہ کس نے کہا؟ ہمیں مال نہیں چاہیے یہ کس نے کہا؟ ہمیں دین کے لیے لڑنا ہے یہ کس نے کہا؟ ہم صبر کریں گے یہ کس نے کہا؟ ہم تقوی کریں گے یہ کس نے کہا؟ ہم جب یہ سارا کچھ کریں گے، اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، ان کی ادا نے اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، فرشتوں کا آنا صرف ان کے لیے خوشخبری نہیں تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اللہ نے انہیں اطمینان بھی دے دیا، ایمان بھی دے دیا۔ یہ دا مطلب ہے اگر نفس کو مطمئن کر رہا ہے پہلا قدم اٹھانا ہے۔ ہم قدم نہیں اٹھاتے، یہی وجہ ہے کہ امن نہیں ہے۔ ہم تماشا دیکھنے والی قوم ہے، کسی مسلمان پہ اگر ظلم ہو رہا ہے ہم خاموش ہیں، محلے میں اگر کسی محلے دار پہ ظلم ہو رہا ہے ہم خاموش ہیں، کیونکہ ہم تماشا دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پہ صحابہ نے کہا ہم صبر بھی کریں گے، ہم تقوی بھی کریں گے، اور ہم لڑیں گے، ہم جانیں نچھاور کریں گے۔ اللہ فرمائے 3000 نہیں ہن 5000 کر لوں گا، 3000 نہیں ہن۔ آپ نے غور کیا کہ اطمینان ملے گا جب صبر آئے گا۔ گھر بے صبر ہے، خاندان بے صبر ہیں، فیملیاں بے صبر ہیں، حوصلے ختم ہو چکے ہیں، لڑائی کے لیے فوری تیار ہیں، بس یہ میدان اور وہ بس پھڑ لو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں چلا گیا اطمینان؟ حوصلہ ہونا چاہیے۔ مساجد میں حوصلہ نہیں رہا، لوگ مساجد میں لڑ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں تراویحوں میں لڑائی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہم 8 اور 20 کے چکروں میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ امت کس طرف چل پڑی ہے؟ یہ آپ کا مشن نہیں ہے، جو آپ کا مشن ہے وہ ہم نے بھلا دیا ہوا ہے۔ صبر تقوی، جب صبر اور تقوی آئے گا پھر مدد اترتی ہے، پھر اطمینان آئے گا۔ میرے دوستوں کو قرآن سمجھ آیا ہے؟ اچھا اب ہمیں میدان تو نہیں ملنے والا، میں 2-4 منٹ اور لینا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ یہ اگر یہ آیت نہ پڑھی تو پھر نتیجہ نہیں ہے گفتگو کا۔ میدان تو ہمیں نہیں ملنے والا، لیکن ہمیں ایمان تو چاہیے نا جی، چاہیے نا۔ آئیے سورہ رات کی آیت ہے۔ اللہ فرمایا سن بابا وڈیرا ہو گیا ہے، جنگ نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، مولا بھی یہ کیا کرے؟ فرمایا سنو پھر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، آؤ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرو۔ آ جاؤ پھر ذکر سے مطمئن۔ اللہ سنو 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 سنو،
ترجمہ ہے الا سنو، اللہ فرما رہا ہے سنو سنو، الا سنو، مولا حکم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرا ذکر تیرے دل کو اطمینان دے گا۔ کیوں؟ نفس مطمئن ہے تو امن ہے، جیتے رہیں امن ہے تو بس آ جاؤ، میں بس اب گفتگو چھوڑ رہا ہوں، میں تھکا تھکا نہیں ہوں لیکن ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں گفتگو چھوڑ رہا ہوں۔ ذکر سے اطمینان ہے۔ ناؤ کوسچن از دیٹ واٹ از ذکر؟ مطلب کی گل بہ جائیے مسیح تے اللہ اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ذکر جلی ہے، ہونا چاہیے، منع نہیں کر دے پہ، لیکن ذکر ہو رہے مولا ذکر فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن میرا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرا ذکر ہے۔ سورہ طلاق قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، زہرا کا بابا میرا ذکر ہے، محمد میرا ذکر ہے۔ اب غور کریں نوجوان بچے، ہم نماز سے بھی دور، ہم قرآن سے بھی دور، ہم حضور سے بھی دور، تو نفس مطمئن کیسے ہوگا؟ تو جب نفس ہی مطمئن نہیں ہے تو امن کہاں سے آئے گا؟ تو جب امن ہی نہیں ہے، میں نے حل بھی آپ کو بتا دیا، صبر اور تقوی لے آئیں اور روزے کو کامل کریں، نماز میں استقامت لائیں، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ جب یہ چیز آپ میں آ جائے گی اطمینان آئے گا، تو جب اطمینان آئے گا امن آئے گا، تو جب امن آئے گا وہ ایمان پتہ ان کا کیسے آیا تھا؟ بس بات ختم ہو گئی ہے، جنگ ختم ہوئی نا جب بدر، دیکھیں میں آپ کو بدر کی طرف لے آیا ہوں، موضوع پڑھتے ہوئے اگلا جمعہ ہمارا ٹاپک ہے حقیقت صوم۔ پچھلا ٹاپک گزرا، ریکارڈنگ موجود ہے، اسے پھر بھی آپ سن سکتے ہیں، حقیقت رمضان۔ آج ہم نے پڑھا حقیقت ایمان، اور آگے بدر کی طرف اگلا جمعہ ہم پڑھیں گے حقیقت صوم، اور آئیں گے مولا علی کی طرف، مولا علی کی شہادت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرت عباس بھی چونکہ موجود تھے، دوڑیں لگ گئیں، فرشتے اتر رہے ہیں، ہاں جی فرشتے اتر رہے ہیں، اور میں تھوڑا اگے دسیا تھوڑا ٹائم میں اتنے لینا ہے، سبحان اللہ کہو، فرشتے اتر رہے ہیں نا۔ جنگ کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آواز آتی تھی آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، اسی 313واں تے حضور اسی کی ویندے سان، جدو آواز آتی سی نا آگے بڑھ، اور اچانک ویندے سان تے کافر دی تون لے جاندی سی، پھر آواز آتی سی آگے بڑھ، پھر تون لے جاندی سی، پھر آواز آتی سی آگے بڑھ، پھر تون لے جاندی۔ حضور یہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں سنو صحابہ، یہ جو کہتا تھا نا آگے بڑھ، یہ جبریل ہے، اور جو آگے بڑھتا تھا وہ جبریل کی سواری ہے، اور یہ گردن بھی وہی اتار رہا تھا۔ اب آپ نے غور کیا فرشتے اترتے ہیں، اچھا بھاگ گئے، دوڑ گئے، بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، بھاگ گئے، واصل جہنم ہو گئے، قیدی قید میں آ گئے۔ بس میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، قید میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کا چچا عباس، حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اڑا دیں گردنیں، فرمایا نہیں عمر، گردنیں نہیں اڑانی، ابھی ان میں سے بڑے مسلمان ہونے والے ہیں، گردنیں نہیں اڑانی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا یا رسول اللہ پھر کوئی تاوان رکھیں، جرمانہ ادا کریں، پیچھے مکے چلے جائیں، فرمایا ہاں۔ اے ابو بکر اللہ کو تیرا مشورہ پسند آ گیا ہے، لائن بنا لو، سب کی لائن بن گئی، لو بھی تاوان دو، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، تاوان دیا چلا گیا، تاوان دیا چلا گیا، تاوان دیا چلا گیا، دیے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں۔ اچانک حضرت عباس حضور کا چچا، حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضور کو دیکھا، چاچے نے بھتیجے کو دیکھا، حضور نے چاچے کو دیکھا، فرمایا کیا دیکھ رہا ہے، تاوان پیش کر چلا جا۔ اب یہ چاچے کا ذرا پیغام، چاچے کا جواب سنیے گا، لقد ترکتانی فقیرا قوما یا محمد، اے محمد تجھے تو پتہ ہے میں فقیر ہوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں تاوان کہاں سے دوں؟ آپ نے چاچا بس کر، وہ سب دولت ہے ام فضل کی تحویل میں اب تک۔ حضرت عباس جب مکے سے نکلے تھے نا تو ام فضل کو، اپنی بیوی کو، سونے کی اینٹیں پکڑا کے آئے تھے اندر کمرے میں، بند کمرے میں، اور کہا تھا کہ اگر میں جنگ سے واپس آ گیا تو واپس لوں گا، اگر میں وہاں پہ مارا گیا تو اتنا فلاں بچے کو، اتنا فلاں بچے کو، یوں تقسیم کر دینا۔ اب یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں فقیر ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اب محمد بن عبداللہ نظر آ رہا ہے نا، محمد رسول اللہ نظر نہیں نہ آ رہا۔
آپ نے فرمایا چاچا خاموش، وہ سب دولت ہے فضل کی تحویل میں، اب تک یہ جرمانہ ادا کر دو، چھپاؤ گے بلا کب تک؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں. ہائے ہائے، حضرت عباس کو خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کہا یہ تو میرے دل کی بات ہے، اسے کیسے پتا چل گیا؟ پکار اٹھا بحالے وجد میں، ایمان لے آیا، بجا ہے راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا. یوں حضرت عباس نے اسلام قبول کیا.